سے سورۃ البقرہ میں خلیفہ لفظ استعمال ہوا ہے، انسان کے لیے اس سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کا لفظ اور خلائف کا لفظ کہ جعلکم خلائف فی الارض، دیکھیے وہ آئے گا ہمارے خیال سے، میں نے گزر چکی ہے بات، کیا تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کے معنی، اور پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے جس میں بڑے بڑے مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انسان اللہ کا نائب ہے اس زمین میں، خلیفہ ہے۔ یہ ترجمہ پورے طور پر غلط ہے۔ خلیفہ کے معنی ایک قوم کے جانے کے بعد یا ایک شخص کے جانے کے بعد دوسرا اس کے پیچھے جو آئے، تو اب مثلا فلاں مینیجر تھے ام القریٰ یونیورسٹی کے، اب ان کے خلیفہ دوسرے ہوئے، جو چلے گئے، انتقال کر گئے یا جیسے بھی ہو، اب دوسرے آئے، تو خلیفہ اس معنی میں کہا گیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس بستی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بسا رکھا تھا، جن رہتے تھے اور وہ وہاں اپنے اللہ کا حکم جو ان کو تھا اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیروں وغیرہ میں جگہ دی اور سمندروں میں بھگا کر کے کہا کہ تمہاری جگہ وہ ہے، اور پھر جیسا کہ تفسیر میں لکھا ہے علماء نے، اور انسان کو ان کی جگہ پر بسایا، آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کسی آیت میں ہے، وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے۔ کیسے؟ اگر آدم علیہ السلام کے قابیل حابیل اب تک زندہ ہوتے، ان کی اولاد زندہ ہوتی، ان کی اولاد 14ویں 15ویں صدی تک، تو یہ زمین میں کیسے رہ پاتے؟ یہ بھی ایک حکمت بیان کرتا ہے علماء کہ کہاں وہ رہتے، کہاں بستے، ایک انگل کھڑے ہونے کی جگہ بھی شاید لوگوں نے کیوں نہیں ملی۔ تو یہ بھی آدمی اگر سوچے تو اللہ کے شکر کا ایک موقع ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے، اب ہم نے کہا کہ بتائیے تفصیل سے، شاید کہا ہے کہ نہیں کہا ہے اس کے بارے میں، تو بہرحال اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اموال دیے آپ کے باپ کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، پھر آپ لوگوں کو اس کا وارث بنایا، آپ لوگ مال پایا، پھر دوسرے پاتے ہیں، اس طرح کے بہت سے مسائل آتے ہیں اس نیابت اور خلافت میں کہ ایک دوسرے کے پیچھے انسان کی قومیں آتی ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔